بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کھل کر بات کرو، یہ بول جاؤ کہ میں انسپیکٹر ہوں، تمہاری باضابطہ رہائی کے بعد میں تمہارا دوست ہوں، ہمارے درمیان جو کچھ بات ہوگی وہ آف دی ریکارڈ ہوگی، اس کی بنیاد پر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رجب علی کی 9 مسلم بیوی اور رام دیال کی بانجی سکھر میں رہتی ہے۔ انسپیکٹر علی اسد نے میری بات وہیں کاٹ دی۔ اس کے بارے میں نے بھی بارہا سوچا ہے، لیکن کبھی اس پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ رجب علی اس کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہے۔ یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ جس دن رجب علی کو پکڑنے کے لیے پولیس نے اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالا، وہ جنگلوں سے نکل کر شہروں میں تباہی مچا دے گا، مگر میرا منصوبہ کچھ اور ہے۔ میں نے کہا بالکل نہیں، انسپیکٹر نے سختی سے کہا، اس کے بارے میں سوچنا ہی بے سود ہے۔ میں رجب علی کی طاقت سے واقف ہوں، اس کے پاس راکٹ اور ان کے دستی لانچر موجود ہیں۔ شہروں میں اتنا بھاری جانی نقصان ہوگا کہ انتظامیہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کی بیوی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میرے منصوبے کا پولیس اور انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا اسے بات پوری کر لینے دو۔ اول خان نے رائے دی، ہم بعد میں تبادلہ خیال کر لیں گے۔ پولیس یا کسی بھی سرکاری محکمے کو درمیان میں لائے بغیر ہم اسے اغوا کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، رجب علی کا سسر مالدار اسامی ہے، اس کی بیٹی کو اغوا کرنے کے بعد ہم فون پر اس سے باری توان کا مطالبہ کریں گے اور رجب علی کو لامحالہ میدان میں آنا پڑے گا۔ انسپیکٹر علی اسد میری اس تجویز پر بنا گیا۔ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کسی بھی کارروائی کی صورت میں رجب علی مشتعل ہو کر میدان میں آ جائے گا۔ اس کا میدان میں آنا شہریوں کے جان و مال اور امن و امان کے لیے بھیانک خطرہ بن جائے گا۔ میں ایسے کسی بھی تباہ کن منصوبے سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ تم میری پوری بات سننے کی بجائے بار بار قطع کلامی کر رہے ہو۔ میں نے احتجاج کیا، ایک بار میری بات مکمل ہونے دو، اس کے بعد دل کھول کر اپنی بڑاس نکال لینا۔ تم بالکل غلط اور تباہ کن رخ پر سوچ رہے ہو، وہ چڑچڑے لہجے میں بولا، لیکن خیر تم بھی اپنے دل کا غبار نکال لو، بات پوری کر لو تو مجھے بتا دینا۔ وہ اپنی گھومنے والی کرسی کی پشتگاہ سے ٹک کر یوں بے اعتنائی کے ساتھ جھومنے لگا جیسے اسے میری اسکیم کے ناقابل عمل ہونے کا پورا یقین ہو۔ ہم فون پر اس سے مطالبہ کریں گے کہ تاوان کی رقم ملا سرکار کو پہنچائی جائے۔ میرے الفاظ پر علی اسد چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یعنی تم ملا سرکار اور رجب علی میں تصادم کرانا چاہتے ہو؟ میری اس اچھوتی تجویز پر حیرت سے اس کی آنکھیں پیشانی پر جا چڑھی تھی اور وہ مجھے گھورے جا رہا تھا۔ یہی سمجھ لو ان کے درمیان ایک بدترین غلط فہمی پیدا کر کے ہم ان دونوں کو سامنے آنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم انہیں الگ الگ ایک ساتھ اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کیا رجب علی یہ یقین کر لے گا کہ اس کی بیوی کے اغوا میں ملا سرکار ہی کا ہاتھ ہے؟ اول خان نے پوچھا۔ اس سے مل کر میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ قبائلی کھوپڑی کا مالک ہے۔ اس کی انا پر کاری ضرب لگائی جائے تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر جذباتی رو میں بہہ سکتا ہے۔ رام دیال کے اغوا کے معاملے میں کم و بیش 1 کروڑ کی رقم اس کے ہاتھ آئی ہے۔ اسے غلط راہ پر ڈالنے کے لیے ہم تاوان میں 1 کروڑ ہی کا مطالبہ کریں گے۔ وہ ملا سرکار کا مرید ہے، ملا سرکار کے اشارے پر اپنی ساری جمع پونجی اس کے حوالے کر سکتا ہے۔ وہ ضرور سوچے گا کہ ملا سرکار کو اس کی بیوی کو اغوا کر کے تاوان طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اول خان میرے ساتھ رجب علی کے پاس ہو کر آیا تھا، اس لیے وہ سوالات کرنے کی بہتر پوزیشن میں تھا۔ زن، زر اور زمین کے معاملات میں انسان کا خون سفید ہو جاتا ہے۔ وہ پیری مریدی کا خیال کرتا ہے، نہ رشتوں کو دیکھتا ہے۔ ہزاروں کی حد تک تو رجب علی ملا سرکار کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن مجھے شبہ ہے کہ وہ 1 کروڑ کی خطیر رقم اپنے پیر کو یوں ہی نظر کر دے گا۔ وہ سوچے گا کہ ملا سرکار کسی بڑی واردات کے انتظار میں اسے پال رہا تھا اور جو ہی لمبی رقم اس کے ہاتھ لگی، ملا سرکار اپنے اصل روپ میں سامنے آ گیا۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ ملا سرکار سے بدتر نہیں ہوگا، علی اسد نے کہا۔ اپنی بیوی کے اغوا کی خبر اس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لے گی۔ ایسے میں جب ملا سرکار کے نام سے 1 کروڑ کا مطالبہ اس کے سامنے آئے گا تو وہ غصے میں اور انتقام میں پاگل ہو جائے گا۔ ان کی محاذ آرائی سے تم کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ انسپیکٹر علی اسد میرے منصوبے کی جزیات کو کسی حد تک ہضم کرنے پر آمادہ نظر آنے لگا تھا۔ سارے ہی بہت خطرناک مفروضے ہیں۔ میں نے اس کی اجازت سے اپنے لیے سگریٹ سلگانے کے بعد کہا، اغوا سکھر سے ہوگا، واردات ہوتے ہی شہر میں کوہرام برپا ہو جائے گا۔ اپنی پوزیشن صاف رکھنے کے لیے پولیس پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آ جائے گی۔ اس طرح
طرح سکھر ساری کارروائیوں کا محور بن جائے گا۔ رجب علی کے سسر سے ملا سرکار کے نام پر 1 کروڑ کے تاوان کا مطالبہ کیا جائے گا تو یہ خبر رجب علی تک بھی پہنچے گی اور وہ کھلم کھلا ملا سرکار سے اپنی منافرت کا اظہار کرے گا۔ یہ خبر ملا سرکار کو ملے گی تو وہ تشویش میں مبتلا ہو جائے گا اور رجب علی کے سامنے اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے سکھر کا رخ کرے گا، جہاں سادھو بیلا ہی اس کے لیے محفوظ ترین مقام ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ رجب علی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا اور وہی وقت ہوگا جب ہم ملا سرکار یا اسی کے ساتھ رجب علی کو بھی مار سکیں گے۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب سب کچھ تمہارے مفروضات کے مطابق ہو، اور میں نے آج تک اتنے مفروضات کو یک وقت رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علی اسد نے کہا، یہ تمہارے لیے مفروضات ہیں لیکن میں رجب علی کے ذہن کو پڑھ چکا ہوں، مجھے ابھی سے یہ سب اسی طرح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ کہا، تم مجھے تذبذب میں ڈال رہے ہو، میں تمہاری صحیح الدماغی پر شبہ نہیں کر سکتا۔ ایک راستہ طویل اور غیر یقینی انتظار کا ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے۔ ملا سرکار جیسے خونخوار اور وحشی درندے کو اس کی کچھار سے باہر لانے کے لیے ہمیں یہ چھیڑ چھاڑ کرنی ہوگی۔ تمہیں علم ہے کہ سکھر میرے اختیار سے باہر کا علاقہ ہے، وہاں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، سب کچھ تم کو کرنا ہوگا۔ تم کہیں پھنس گئے تو میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ میرے دشمن اس بات کو ہوا دیں گے کہ انسپیکٹر علی اسد کے چھوڑے ہوئے مجرم سکھر میں دوبارہ پکڑے گئے، ہماری وجہ سے تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس بڑے مقصد کے لیے ضرورت پیش آ گئی تو ہم اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے۔ اول خان کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی پھیل گئی۔ رازداری ہماری تربیت کا پہلا ستون ہے، مشن پورا کرو یا مر جاؤ، ہمارے سامنے 2 کے سوا تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ پھر بھی تم ہماری خاصی مدد کر سکتے ہو۔ سکھر میں تمہارے اپنے ذرائع ہیں جن کے ذریعے تم ملا سرکار کی آمد پر نگاہ رکھ سکتے ہو۔ میں نے کہا، ہمیں اس طرف سے بے فکری ہو جائے تو کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک ایسے ٹھکانے کی ضرورت ہوگی جہاں ہم رجب علی کی بیوی کو بحفاظت قید رکھ سکیں۔ رجب علی کی بیوی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گی۔ اول خان کی پرعزم آواز سن کر میں چونک پڑا۔ اس وقت شاید اس کے وجود میں سویا ہوا جنگجو گوریلا جاگ اٹھا تھا۔ ملا سرکار کے فتنے کی سرکوبی کے بڑے مقصد کے لیے قربانی دینا ہی ہے تو ہم سب سے پہلے رجب علی کی بیوی کو مار کر کہیں دبا دیں گے۔ اس کا شوہر نہ جانے کتنی بیویوں، بچوں، شوہروں اور بیٹوں کا قاتل ہے۔ اول خان کی آواز سرد اور شفقانہ ہو گئی۔ اس کی قربانی سے ہونے والی ابتدا کا انجام بھی اچھا ہوگا کیونکہ ہمیں ہر وقت اس کے فرار کا دھڑکا نہیں رہے گا۔ ویسے بھی کوئی چھوٹا موٹا بدماش رجب علی کی بیوی کو اپنی قید میں رکھنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اس خبیث کا نام ہی اس علاقے کے بڑے بڑے سورماؤں کا پتا پانی کر دیتا ہے۔ رجب علی بہت بڑا مجرم اور قاتل سہی، لیکن اس کی بیوی بے گناہ ہے۔ علی اسد نے احتجاج کیا، میں اس کے ساتھ ایسے وحشیانہ سلوک کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے اسے نہ مارا تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں مروا دے گی۔ میز کرسی پر بیٹھ کر اخلاقیات اور اصولوں کی بات کرنا بہت آسان ہے۔ کبھی کسی جنگی محاذ پر جا کر دیکھو یا کسی ایسے تاراج شہر کو دیکھو جسے روند کر فاتح فوجیں آگے بڑھ رہی ہوں۔ اصول بنانے والے خود اپنے کرتوتوں کا ذکر کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ہم ملا سرکار اور رجب علی کے خلاف میدان جنگ میں اتر رہے ہیں جہاں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن ہم اس عورت کی حرمت کا پورا لحاظ کریں گے۔ وہ ایک نیک مقصد کے لیے ہمارے ہاتھوں ماری جائے گی، کیا پتا کہ اسے شہادت کا رتبہ ہی مل جائے۔ میں پھریری لے کر رہ گیا لیکن اول خان سے اختلاف رائے کی جرت نہ کر سکا۔ انسپیکٹر علی اسد دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے خالی خالی نظروں سے اس کا چہرہ تکے جا رہا تھا۔ تم پولیس افسر ہو؟ اول خان اسی سرد اور بے رحمانہ لہجے میں بولے جا رہا تھا۔ جب تم کوئی بڑا چھاپا مارتے ہو تو کیا صرف مجرموں اور گناہ گاروں پر گولیاں چلاتے ہو؟ معصوم اور بے گناہ شہری سامنے آتے ہیں تو تمہارے ہتھیاروں کی نالیں بنجر ہو کر بارود اگلنا، سیسا اگلنا بھول جاتی ہیں۔ میں تمہیں بہلانے یا تمہاری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا۔ اگر تنویر کے منصوبے پر عمل کرنا ہے تو بھرپور کامیابی کے لیے ہمیں سب سے پہلے رجب علی کی بیوی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے پڑیں گے تاکہ ہم یکسو ہو کر ملا سرکار کا پیچھا کر سکیں۔ اول خان سے میری رفاقت زیادہ طویل نہیں تو بہت مختصر بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت میں نے پیشہ ورانہ امور پر اس کی بھرپور تقریر پہلی بار سنی تھی اور سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ ابتدا ہی سے انسپیکٹر علی اسد سے مروب اور دبا دبا نظر آ رہا تھا، لیکن اپنی پسند کا موضوع دستیاب ہوتے ہی اس نے انسپیکٹر کو بھی بری طرح رگید ڈالا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پولیس والوں کے ہاتھ سے معصوم اور بے
بے گناہ شہری بھی مرتے رہتے ہیں، لیکن ہنگامی طور پر کی گئی کسی اندھا دھند کارروائی میں واضح ارادے کے بغیر کسی کو ناگہانی ہلاک کرنے اور دیدہ و دانستہ کسی بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتارنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ خاصے طویل سکوت کے بعد انسپیکٹر نے اپنی مدافعت میں کچھ کہنے کے قابل ہو سکا تھا، لیکن تمہاری بات بھی درست ہے کیونکہ تم پیشہ ور جنگجو ہو، جبکہ پولیس افسر بنیادی طور پر لڑاکا نہیں بلکہ منتظم ہوتا ہے۔ اس کی ہر لڑائی اپنی یا دوسروں کی مدافعت میں ہوتی ہے، وہ جارح کبھی نہیں ہوتا۔ گردن کا منکا ٹوٹنے سے فوری طور پر آسان ترین موت واقع ہو جاتی ہے، ہم اسے کسی بھی تشدد کا نشانہ بنائے بغیر موت کی نیند سلا دیں گے۔ اس لیے تم تنویر کی دوسری بات بھول جاؤ اور یہ بتاؤ کہ تمہارے سکر والے مخبر اور معزز دوست اس مشن میں ہمارا کیا ساتھ دے سکیں گے۔ میں تمہیں ان سے بھی کسی کا نام پتہ نہیں دے سکتا، انسپیکٹر بڑک کر بولا۔ ہم خود ان سے دور رہنا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم سے تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، میں نے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اول خان کا مقصد بھی اتنا ہی ہے، تم مجھے گھر یا دفتر فون کر سکتے ہو، شناخت کے لیے تم دونوں کوئی فرضی نام استعمال کر سکتے ہو۔ طویل بحث کے بعد یہ طے ہو گیا کہ کارروائی کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں انسپیکٹر نے رات گئے چند ضروری ہتھیار ہمارے حوالے کرنے کا وعدہ بھی کر لیا جو اسے اپنے ذرائع سے حاصل کرنا تھے۔ ایک اہم مسئلہ سردار رجب علی کے ان مخبروں کا تھا جو خیرپور میں موجود تھے۔ ہم خیرپور سے براہ راست سکھر کا رخ کرتے تو وہ خبر رجب علی کو بھی مل سکتی تھی اور اس کی وجہ سے کوئی دشواری پیدا ہو سکتی تھی۔ اس لیے ہم نے طے کیا کہ رات میں انسپیکٹر سے ہتھیار وغیرہ لینے کے بعد ہم اگلی صبح ڈنکے کی چوٹ پر ٹرین سے کراچی کے لیے روانہ ہوں اور اگلے کسی اسٹیشن پر اتر کر اپنے حلیوں میں مناسب تبدیلیاں کر کے بس سے سکھر پہنچ جائیں، جہاں رجب علی کی بیوی آنے والے برے وقت سے بے خبر بے فکری کے ساتھ رہ رہی تھی۔ شہر خوف و ہراس کی زد میں آیا ہوا تھا کیونکہ وہاں بھی آئے دن ڈکیٹی، قتل، اغوا اور لوٹ مار کی وارداتیں ہوتی رہتی تھی۔ پان کی دکانوں پر اور ہوٹلوں وغیرہ میں جہاں بھی چند لوگ جمع ہوتے، تازہ ترین وارداتوں پر ہی تبادلہ خیال کرتے ہوئے پائے جاتے۔ ایک طرف وارداتوں کا زور بڑا ہوا تھا اور دوسری طرف پولیس کسی بھی مجرم کو پکڑنے میں ناکام تھی۔ لوگ کچھ معروف مجرموں کے نام بھی لیتے تھے، ان کا خیال تھا کہ پولیس بھی ان سے واقف تھی اور جان بوجھ کر ان کی سرگرمیوں سے چشم پوشی برت رہی تھی، ورنہ سکھر سدا سے امن و سکون کا گہوارہ رہا تھا۔ ہم دونوں کافی دیر تک گھنٹہ گھر اور اس کے آس پاس کے بازاروں میں گھوم پھر کر اس اجنبی شہر کے مزاج کا اندازہ لگاتے رہے۔ میرا خیال تھا کہ امن و امان کی بگڑی ہوئی صورتحال اس شہر کی سماجی زندگی پر بھی اثر انداز ہونے لگی تھی اور بازار وغیرہ سرے شام ہی ویران ہو جاتے ہوں گے۔ اس جائزے کے دوران میں ہی ہمیں ایک ہوٹل میں دو مقامی لڑکوں سے سردار رجب علی کا ذکر چھیڑنے کا موقع مل گیا اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ سکھر کے نوجوانوں کے لیے رجب علی ہیرو کا درجہ رکھتا تھا۔ بعد میں اسے ہیرو قرار دیے جانے کی جذباتی وجہ بھی سمجھ آ گئی جو ہمیشہ سے مسلمانوں کی ایک بڑی کمزوری رہی ہے۔ عورت کو جیت کر سب کچھ ہار جانے کو بھی وہ اپنی جیت ہی سمجھتے ہیں۔ رجب علی سکھر کے ہی گلی کوچوں میں پروان چڑھا اور پھر ڈاکو بنا تھا۔ اس نے جس غیر روایتی انداز میں ایک نامور ہندو گھرانے کی دوشیزہ سے پہلی نظر میں محبت کر کے اسے بھی اپنا گائل بنا لیا تھا، لڑکوں کے نزدیک وہی مردانگی کے معراج تھی۔ لڑکی کے مسلمان ہونے اور پھر رجب علی سے شادی کر لینے پر جہاں سکھر کی ہندو جاتی میں صف ماتم بچ گئی تھی، وہاں مسلمانوں میں قومی جشن کا سا سما پیدا ہو گیا تھا۔ اس نازک موقع پر شہر کی انتظامیہ ہوش مندی سے کام لے کر معززین شہر کی مدد نہ لیتی تو سکھر میں بہت بڑا ہندو مسلم فساد برپا ہو جاتا۔ رجب علی اور لیلا وتی کے عشق کی اس کہانی نے سکھر میں لوک کہانی کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ اس وجہ سے ہمیں لیلا وتی کے گھر کا پتہ دریافت کرنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آئی۔ گو مسلمان ہونے کے بعد لیلا وتی کا نام تبدیل کر کے رحیلا رکھ دیا گیا تھا، مگر شہر والے اسے لیلا وتی کے نام سے ہی یاد کرنے میں مزہ لیتے تھے۔ جب اس کا میاں جنگلوں میں رہتا ہے تو لیلا وتی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہوگی۔ ان لڑکوں کی کہانی سن لینے کے بعد اول خان نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ دونوں اول خان کی ناسمجھی پر ہنس دیے۔ وہ نر کی بیوی ہے اور نروں کی طرح اکیلی رہتی ہے، نوکروں تک کو مغرب سے پہلے چھٹی دے دیتی ہے کیونکہ رجب علی جب بھی اس سے ملنے آتا ہے اندھیرا پھیلنے کے بعد آتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے جنگل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ رجب علی کے خوف سے بڑے بڑے شہدے اس محلے سے سر جھکا کر گزرتے ہیں تو کیا رجب علی اس سے روز
روز ملنے آتا ہے؟ اس بار میں نے سوال کیا۔ دوسرے تیسرے ہفتے آتا ہے۔ وہ جنگل سے مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر منہ پر ڈاٹا باندھے نکلتا ہے اور اپنے انتظار میں بھٹکتے ہوئے پولیس والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لیلاوتی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس کے واپس لوٹ جانے کے بعد ہی لوگوں کو لیلاوتی کی ملازماؤں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پچھلی رات آیا تھا۔ بتانے والے نے بھرپور مبالغے سے کام لیتے ہوئے رجب علی کی دلیرانہ آمد و رفت کی پوری تفصیل دہرا دی۔ پولیس والے اسے اپنے گھر پر کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب آیا اور کب چلا گیا۔ وہ مشکی گھوڑے کو تو پہچانتے ہوں گے، اسی کو دیکھ کر رجب علی کی پہچان کر سکتے ہیں۔ وہ ہر بار گھوڑے کا رنگ بدل لیتا ہے۔ دوسرے لڑکے نے توصیح کی، کاش کبھی اس سے ہماری ملاقات بھی ہو سکے۔ میں نے حسرت سے کہا، مال لے کر یہاں سے کراچی کی طرف چل پڑو، اس کے مخبر اسے تمہاری کار کا نمبر پہنچا دیں گے، بس پھر روہڑی سے نکلتے ہی کہیں نہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایک نے کہا، پھر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ یہ یاد رکھنا کہ وہ کنگلوں کو روکتا ہے نہ اٹھاتا ہے، مال والے ہی اس سے مل سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے ہماری میز سے اٹھتے ہوئے احتجاجیہ لہجے میں کہا اور ان کی ہنسی تیز ہو گئی۔ وہ واضح طور پر ہمارا مضحکہ اڑاتے ہوئے چلے گئے، لیکن مجھے ان کی شوخی پر کوئی ملال نہیں تھا، کیونکہ ان سے باتوں ہی باتوں میں کام کی کئی باتیں معلوم ہو گئی تھی۔ ہوٹل سے اٹھ کر ہم دونوں پیدل ہی لیلاوتی کے کوچے کی طرف چل دیے، جو وہاں سے بہت دور نہیں تھا۔ شوہر کے انتظار میں اندھیرے سے اجالا ہونے تک ہر رات گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ اول خان نے دھیمی آواز میں ایک لفظ پر زور دے کر کہا، لگتا ہے کہ اس بار قدرت ہم پر مہربان ہے، اسے اپنے شوہر پر گمانڈ ہو گیا ہے۔ سوچتی ہوگی کہ وہ رجب علی کی بیوی ہے، جو اسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا رجب علی اس کی آنکھ نکال لے گا۔ اس کا یہ غرور بھی ہمارے حق میں جاتا ہے۔ وہ غیر مسلح ہوگی اور گھر میں بے فکر ہو کر گہری نیند سوتی ہوگی۔ مجھے تو اس بیچاری کا اغوا ابھی سے بچوں کا کھیل معلوم ہونے لگا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے ہم لیلا کے محلے اور پھر کوچے سے گزرے۔ پرانے شہر میں واقع ہونے کے باوجود وہ محلہ صاف ستھرا تھا، اس کی گلیاں کشادہ تھیں اور مکانات کی ظاہری حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہاں آسودہ حال لوگ رہتے ہیں جو پیسہ کمانے کے ساتھ ہی اس کے صحیح مصرف سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ پوری گلی میں کنگورے دار فصیل والا ایک ہی مکان تھا جو خوش قسمتی سے کونے پر واقع تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس پر کم از کم 2 سمتوں سے تباہ آزمائی کی جا سکتی تھی۔ پشت کی طرف سے 2 قطاریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، اس لیے ادھر سے براہ راست رسائی یا نکاسی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ کیوں نہ ایک بار پھر اسی گلی سے گزرا جائے۔ گلی کے آخری سرے سے ذرا دور نکل جانے کے بعد میں نے تجویز پیش کی، جو اول خان نے فوراً ہی رد کر دی۔ اس حماقت کی ضرورت نہیں، وہ آنکھیں نکال کر سختی سے بولا۔ دوبارہ گلی میں داخل ہوتے ہی ہم کسی نہ کسی کی نظروں میں آ جائیں گے۔ میں نے اس مکان کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے، وہاں داخل ہونے کا محفوظ بندوبست کرنا اب میرا کام ہے۔ تم اس فکر میں پڑھ کر خود کو ہلکان نہ کرو۔ اغوا کی ترکیب تو تم نے سوچ لی، اب یہ بھی بتا دو کہ اسے کہاں گاڑو گے؟ میں نے جل کر کہا، میں پہلے بھی سکھر آ چکا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شہر کا سنتی علاقہ ابھی تک خاصا ویران ہے، وہیں کہیں اسے ٹھکانے بھی لگا دیں گے۔ سنتی علاقہ یہاں سے دور ہوگا، میرا خیال ہے کہ کوئی سواری لے لو۔ میں سوچ رہا ہوں کوئی کار کرائے پر مل جائے، رات کو ہمیں کار کی ضرورت ہوگی۔ ہم اجنبی شہر میں ہیں، ہمارے پاس کوئی شناختی کاغذ بھی نہیں ہے، اس کے بغیر ہمیں کون گاڑی کرائے پر دے گا؟ ڈرائیور ساتھ ہوا تو رات کو اسے بھی دفن کرنا پڑے گا، بلا وجہ کام بڑھ جائے گا۔ وہ چلتے چلتے اچانک ہی اڑیل ٹٹو کی طرح ایک جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا ہوا بھائی؟ میں نے اپنا داہنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا۔ سب کچھ چوپٹ ہو گیا، وہ مظلوم سی آواز میں کہا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کار کہاں سے آئے گی، کار کے بغیر تو ہم لیلا کو زندگی بھر اغوا نہیں کر سکتے، پھر کیا کیا جائے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ انسپیکٹر کو فون کرو، وہی کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا، بس تم میں یہی خرابی ہے، میں نے چڑھ کر کہا۔ بہت دوم دام سے کسی کام کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہو اور جہاں ذرا سی کوئی دشواری سامنے آ جائے وہیں بکھلا جاتے ہو۔ اس میں بکھلانے کی کیا بات ہے؟ ایک مسئلہ سامنے آیا ہے تو میں اس کا حل بھی بتا رہا ہوں۔ اتنی سی بات کے لیے ہم انسپیکٹر کو زحمت نہیں دے سکتے، وہ ہماری وجہ سے اپنی پوزیشن کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے گا۔ ناکامی کی صورت میں کار پکڑی گئی تو وہ کہاں جائے گا؟ تمہارے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی حل موجود ہو تو اس پر عمل کر ڈالو۔ رات کے لیے ہمیں کوئی کار چرانا ہوگی، اس مسئلے کا وہی بہترین حل ہے۔ میں بلا وجہ ہی تمہیں اپنا بڑا نہیں مانتا، تمہارا دماغ ہر وقت چو طرفہ کام کرتا رہتا ہے، اس
کا یہی سب سے بہتر اور مناسب حل ہو سکتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہم نے وہیں سے ایک رکشہ لیا اور فیکٹری ایریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ فیکٹری ایریا آباد کارخانوں کے ساتھ ہی خود رو جاڑ جنکاڑ سے بھرے ہوئے خالی قطعات اراضی بھی تھے اور کئی ویران احاطے بھی، جن میں کسی وجہ سے مشینوں کی تنصیب کی نوبت نہیں آ سکی تھی یا تنصیب کے بعد مشینوں وغیرہ کو وہاں سے اکھاڑ لیا گیا تھا۔ رکشہ چھوڑنے کے بعد اپنے اس تفصیلی معائنے کے دوران میں ہمیں بسکٹ بنانے کا ایک متروک کارخانہ نظر آ گیا، جس کے کوہن سال در و دیوار سے ویرانی اور بسیدگی ٹپک رہی تھی۔ اس کے پھاٹک پر بڑا سا زنگ آلود قفل موجود تھا، لیکن احاطے کی دیوار کئی جگہ سے گری ہوئی تھی۔ وہاں بظاہر کسی چوکیدار وغیرہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہم گری ہوئی دیوار کا ملبہ عبور کر کے اندر پہنچے تو وہاں ہر طرف بربادی اور ویرانی کا راج تھا۔ امتداد زمانہ سے شہتیر گلنے کے بعد چھتیں گر چکی تھیں، دیواریں جا بجا منہدم تھیں، لمبی لمبی مشینوں پر انچوں کے حساب سے زنگ کے پر وجود میں آ چکے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس فیکٹری کے مالکان اپنے پیچھے کوئی والی وارث چھوڑے بغیر وفات پا چکے ہوں یا کسی طویل مقدمے بازی کے نتیجے میں فیکٹری کھنڈر ہو کر رہ گئی ہو۔ اس کا پس منظر جو کچھ رہا ہو، وہ فیکٹری ہمارے مقاصد کے لیے بہت مناسب تھی۔ ہمیں تو صرف ایک لاش ہی کو ٹھکانے لگانا تھا۔ وہ فیکٹری ایسی تھی کہ وہاں ایک پوری پلاٹون کو نیست و نابود کر کے اس طرح چھپایا جا سکتا تھا کہ مہینوں ان میں سے کسی کا سراغ نہ ملتا۔ چلتے چلتے اول خان کی نگاہ فیکٹری کے ٹیوب ویل پر پڑ گئی، جو حقیقتاً ایک کھلا ہوا کنواں تھا، جس کے دہانے پر شتیروں کا پلیٹ فارم بنا کر پمپ لگایا اور پائپ کنویں میں اتارے گئے تھے۔ کنویں میں جھانکنے کے بعد ہم دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں لیلا بتی کے لیے اس آبی قبر کے انتخاب پر متفق ہو گئے، جس کے ہوتے ہوئے ہم زمین کھودنے کی مشقت سے بچ کر اپنا بوجھ بے آسانی ہلکا کر سکتے تھے۔ اس مقام کا تفصیلی جائزہ لے کر ہم شہر لوٹ آئے اور ایک معمولی سے اقامتی ہوٹل میں اپنے اصلی ناموں سے 2 الگ الگ کمرے بک کرا لیے۔ سر چھپانے کے ٹھکانے کا بندوبست کرنے کے بعد ہم نے کھانا کھایا، پھر خریداری کے لیے نکل پڑے، کیونکہ رات کو رجب علی کے مکان میں داخل ہونے کے لیے اول خان کچھ ساز و سامان کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اول خان کی رائے تھی کہ لیلا بتی کے نام نہاد اغوا کے بعد حالات میں تیزی کے ساتھ ڈرامائی تبدیلیاں آنی لازمی تھی، جن کے دوران میں انسپیکٹر علی اسد اپنے پورے وسائل سے ہماری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ملا سرکار کو سادھو بیلا یا ست بیلا نامی جزیرے میں ہی گھیرنا پڑ جاتا تو اس کے لیے ہم دونوں پر ہر اعتبار سے ناکافی تھے۔ وہ جزیرہ پوری طرح آباد اور عملاً سکھر شہر ہی کا ایک حصہ تھا، جہاں سے آمد و رفت کے لیے متعدد گھاٹ موجود تھے۔ ان سب کا مکمل محاصرہ کیے بغیر جزیرے میں ملا سرکار جیسے خطرناک مجرم کو چھیڑنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ ایک طرف اپنے دشمنوں کو موجود پا کر وہ کسی بھی دوسرے راستے سے فرار ہو سکتا تھا۔ ان امکانات کے سدباب کے لیے اول خان اپنے بڑوں سے رابطہ کر کے اسپیشل ٹاسک فورس کی معقول نفری سکھر طلب کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ دریائی جنگ کی تمام ضروریات سے لیس ہو کر منچلے سیاحوں وغیرہ کے روپ میں وہاں آتے اور اول خان کے ایک اشارے پر میدان عمل میں کود پڑتے۔ میرے نزدیک اس احتیاطی تدبیر کے اختیار کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ضرورت پڑنے پر آنن فانن میں اس فورس کو ملا سرکار کے مقابلے میں میدان میں اتارا جا سکتا تھا۔ ان کی ضرورت پیش نہ آتی تو ملا سرکار کی سرکوبی کے بعد وہ خاموشی سے اپنے مستقر کی طرف لوٹ سکتے تھے۔ اول خان کی محتاط اور مخصوص خریداری کے دوران میں ہم اس موضوع پر متفق ہو گئے اور واپسی پر اول خان نے تار گھر سے اپنے کمانڈر کو فون پر پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ فون بوتھ میں اس کے ساتھ ہی موجود تھا، لیکن مزاج پرسی وغیرہ کے رسمی فکروں کے علاوہ کوئی بات میرے پلے نہیں پڑ سکی، کیونکہ ساری اہم باتیں ہندسوں اور حرفوں کی صورت میں کی گئی جو شاید اسپیشل ٹاسک فورس کی اپنی کرپٹنوگرافی میں تھیں، جنہیں سمجھنا آسان نہیں تھا۔ ہمارے ستارے یاور جا رہے ہیں۔ باہر آ کر اول خان نے مسرت آمیز لہجے میں مجھے آگاہ کیا، سکھر سے چند میل دور ایک موٹر بوٹ دریا میں لنگر انداز ہے، جس پر دریائی حیاتیات اور مچھلیوں کی افزائش پر تحقیق کرنے والے مقامی اور غیر ملکی ماہرین کی 4 نفری ٹیم موجود ہے۔ ان لوگوں کے تحفظ کے لیے بوٹ پر STF کے 6 جوان موجود ہیں۔ ان کے پاس جدید ترین اسلحے سے لے کر چھوٹی کشتیاں اور لائف بوٹس تک موجود ہیں۔ کل تک ان جوانوں کی تعداد 18 کر دی جائے گی اور وہ دریا میں ایسے مقام پر لنگر ڈالیں گے جہاں سے دوربینوں کی مدد سے سادھو بیلا کے بیشتر گھاٹوں کی نگرانی کی جا سکے گی۔ میرا ان سے وائرلیس پر
رابطہ رہے گا۔ یوں سمجھو کہ اب کام کرنے میں مزہ آئے گا، میں پوری اتھارٹی اور قوت کے ساتھ ان 18 جوانوں کو حرکت میں لا سکوں گا۔ وہ بہت بڑی خبر تھی۔ رجب علی کے ٹھکانے سے رہائی ملنے کے بعد سے ہم بے سر و سامانی کا جو سنگین احساس غالب تھا وہ یکلخت کافور ہو گیا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ حالات بگڑنے یا قابو سے باہر ہونے کی صورت میں ہم فوری طور پر سکھر کو خیر باد کہہ کر اس محفوظ بوٹ پر منتقل ہو سکتے تھے۔ بس یہ خیال رکھنا کہ بوٹ کے عملے کے ذریعے کوئی خبر باہر نہ نکلنے پائے۔ بوٹ کا سارا عملہ ایس ٹی ایف کے ان 6 جوانوں پر مشتمل ہے۔ وہ سب تربیت یافتہ اور مستند میرینز ہیں۔ عام حالات میں وہ موٹر بوٹ چلاتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پر اپنے اصل روپ میں آ جاتے ہیں۔ دراصل ہمارے کام کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ ہمارے ہر آدمی کو گریلا لڑائی کی تربیت کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ہنر یا پیشہ بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ اجنبی علاقوں میں وہ عام لوگوں میں گل مل کر خود کو پوشیدہ رکھ سکیں۔ اس طرح انہیں اپنا اصل کام کرنے میں ناقابل تصور سہولتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تک ساری ہی خبریں بہت اچھی اور حوصلہ افزا تھیں۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ آخر تک ایسی ہی صورتحال برقرار رہے تاکہ ہم ملا سرکار کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر سکیں۔ ملا سرکار اپنے ملک کے لیے زبردست قربانیاں دے کر برسہ برس سے پاکستان میں چپکے کام کر رہا تھا۔ اس کا یہ کہنا درست تھا کہ اس نے اپنی جوانی برباد کر کے بڑی ریاضت کے بعد پاکستان بلکہ سندھ کے دیہی معاشرے میں اپنی ساکھ بنائی تھی جس کے ذریعے وہ اپنا منصوبہ پورا کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کا ظاہر بہت مسکین اور محبت آمیز تھا لیکن اندر سے وہ ایک خوفناک درندہ تھا اور پورے سندھ میں شورش بد امنی اور دہشت گردی کی تحریک کا روح رواں بنا ہوا تھا۔ اس کی حکومت اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اس قدر مضطرب تھی کہ اسلحے کی فراہمی کے لیے شیعہ کے سربراہ جمی لائٹ کو سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مگر میں ان عالمی کڑیوں کو یکجا کر کے اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس ہولناک سازش میں ایک بہت بڑا سکم رہ گیا تھا جس سے فائدہ اٹھا کر ایک طویل مدت کے لیے بدترین حالات سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ ملا سرکار یا بلیک کیٹ ٹی کی انا پرستی تھی یا اس کے بڑوں کی عاقبت نا اندیشی کے اتنی بڑی اور بین الاقوامی سازش کی بنیاد صرف اور صرف ملا سرکار کے وجود اور کارکردگی پر رکھی گئی تھی۔ پردے واحد پر انحصار کی جہاں کچھ اچھائیاں تھی وہیں بڑے نقصانات بھی تھے۔ خود ملا سرکار نے کبھی ان سرحدی علاقوں میں اپنا جانشین پیدا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اگر اسے راہ سے ہٹا دیا جاتا تو سازشی سرگرمیوں کے لیے اس کی جگہ اس سے بہتر اور تجربے کار شخص کا تقرر کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کی وہ ساکھ ہرگز نہ ہوتی جو ملا سرکار نے کئی اشروں میں بنا لی تھی۔ اسے سندھ کے عوامی حلقوں اور ڈاکوؤں میں بیک وقت رسائی اور مقبولیت حاصل نہ ہوتی اور اس طرح ملا سرکار کی موت کے ساتھ ہی پڑوسی ملک کا سازشی منصوبہ اپنی موت آپ مر جاتا۔ برسہ برس پہلے بے روزگاری کے عالم میں چرس فروشی سے شروع ہونے والا میرا کیریئر عالمی پیمانے پر ہیروئن کی غیر قانونی تجارت میں الجھ کر ایسے موڑ پر پہنچ گیا تھا جہاں ایک طرف پیشہ ورانہ عالمی رکاوٹوں سے میری جان کو خطرہ درپیش تھا تو دوسری طرف میں ملا سرکار کا پیچھا کر کے اپنی دانست میں ایک بڑی قومی خدمت انجام دے رہا تھا۔ وہ سب کالے دن کی ہولناک تباہ کاریاں تھیں۔ ہیروئن کی تجارت سے دنیا کے بہت سے ملکوں میں زیر زمین متوازی معیشتیں وجود میں آ چکی تھی۔ کالا دن جس طرف چل پڑتا تھا اپنی راہیں آنے والی ہر رکاوٹ کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا تھا۔ موت کے سوداگروں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے خرید و فروخت کی تمام اہم منڈیوں میں اسلحے کے بے باکانہ استعمال کو اس حد تک فروغ دیا تھا کہ ہیروئن کی تجارت کے ساتھ اسلحے کی اسمگلنگ ایک ناگزیر ضرورت بن گئی تھی۔ غیر قانونی اور جدید ترین اسلحے کی اس برمار نے ہر معاشرے میں نیم باغی اور ناآسودہ طبقات کو کھل کر اپنی ایک واضح شناخت قائم کرنے کا موقع فراہم کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر طرف اسلحہ برداروں کے جتھے نظر آنے لگے تھے۔ ان خونی گروہوں کی تشکیل اور واضح شناخت کے نتیجے میں باہر سے آنے والوں کا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ وہ براہ راست ان ہی بگڑے ہوئے خون آشام ٹولوں پر تباہ آزمائی کرتے تھے اور بہت جلد اپنے مطلب کے لوگوں تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو جاتے تھے جنہیں عام حالات میں تلاش کرنا ناممکن ہوتا تھا۔ اس لیے مشرق سے مغرب تک ہر طرف تشدد اور جرائم کی طوفانی لہریں موجزن نظر آ رہی تھی جنہیں روکنے میں کہیں کوئی کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اہم مقامات کے جائزے اور ضروری خریداری کے بعد ہم دونوں نے اپنا وقت یہی سب سوچنے
سوچتے ہوئے گزارا اور 6 بجے ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 7 بجے میں ایک مختصر سے دستی بیگ میں اپنے حصے کا ضروری سامان لے کر ہوٹل سے نکلا تو چند 100 قدم کے فاصلے پر اول خان مقررہ مقام پر میرا منتظر تھا۔ مجھ پر سرسری سی نگاہ ڈالتے ہی وہ بے پروایانہ انداز میں آگے چل دیا اور میں خاموشی سے اسی رفتار سے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ سکھر آنے سے پہلے ہم دونوں نے اپنی ظاہری وضاقتہ میں وہ امکانی تبدیلیاں کر لی تھی جو ہمارے بس میں تھی۔ ہم نے اپنے سروں پر گہرے رنگوں میں چھپے ہوئے بڑے بڑے رومال لپیٹے ہوئے تھے جو بوقت ضرورت نقاب یا کسی حریف کا گلا گھونٹنے کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے تھے۔ ہمارے جسموں پر اسی تراش خراش کے لمبے اور ڈھیلے ڈالے عوامی سوٹ تھے جو سکھر کی بیشتر آبادی کے استعمال میں تھے۔ اس طرح ہم نے اپنی انفرادیت کو شہری انبوہ میں سمونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ہی سکھر کے بازار تیزی کے ساتھ بند ہو رہے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ لیلاوتی کے گھر رات گئے جانا خطرناک ہو سکتا تھا کیونکہ اس وقت ہر شخص ہوشیار اور چکنا رہتا ہے، اس لیے ہماری کارروائی کا آغاز ایسے وقت ہونا تھا جب شہر میں نہ بھرپور چہل پہل ہو اور نہ ہی گمبھیر سناٹا جس میں کتوں کے رونے کی آوازیں بھی میلوں دور تک سنائی دیتی ہیں۔ اول خان نے وقت کے انتخاب میں اس وقت مجھے گہری ذک پہنچائی جب اس نے اخبار دیکھ کر واردات کے لیے 8:15 سے 9:15 بجے تک کا انتہائی وقت مقرر کر دیا۔ کیا تم نے اخبار سے کوئی فال نکالی ہے؟ میں نے احتجاجیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ تم تو بہت ہوشیار ہو، خود ہی اندازہ لگا لو، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جب میں کئی کوششوں کے باوجود اس کی منطق کی تہہ تک نہ پہنچ سکا تو اس نے بتایا کہ اس دن ٹیلی ویژن سے ایک بہت مقبول سیریل کی قسط نشر ہونے والی تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ ان اوقات میں بچے اور بڑے سب ہی اپنے گھروں میں گھسے رہیں گے اور ہم لیلاوتی کو لے کر آسانی سے نکل جائیں گے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔